اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی امیر جبکہ دوسرا بھائی غریب تھا۔ غریب بھائی اللہ تعالیٰ کا پیروکار تھا اور دوسرا بھائی کافر تھا۔ دونوں بھائی پیشے کے لحاظ سے مچھیرے تھے، یعنی مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ کافر بھائی بت کی پوجا کرنے کے بعد جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں جال پھینکتا تو وہ مچھلیوں سے بھر جاتا۔ اس کے برعکس جب نیک بھائی جال پھینکتا تو اس میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ ایک روز نیک شخص کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس پہنے ہوئی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس نیک شخص کی بیوی کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی امیر ہوتی تو میرے پاس بھی ایسا لباس اور زیورات ہوتے۔ جب کافر کی بیوی نے اس کی بات سنی تو بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی بت کی پوجا کیا کرے تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ نیک شخص کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے اتر آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کو غمزدہ پایا تو اس سے غمزدہ ہونے کی وجہ دریافت کی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا سے ڈرو، ایمان کی دولت ہونے کے باوجود بھی کفر کی باتیں کرتی ہو۔ بیوی بولی، دوسری عورتیں زیورات اور عمدہ لباس پہنتی ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کی اصرار کا حد سے زیادہ بڑھاؤ ہو چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور روز 2 دینار کما کر تمہیں دوں گا، اس طرح جو چاہے اپنے لیے خریداری کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی ہوئی۔ اگلے روز وہ نیک شخص مزدوری کی تلاش میں نکلا مگر کسی نے اسے کوئی مزدوری نہ دی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، اس کے بدلے میں وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا رحیم اور کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، جو میں چاہوں گا وہ مجھے دے گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 29 دن گزر گئے تو اس کی بیوی نے کہا، اگر کل تم مجھے رقم لا کر نہ دے سکے تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر وہ شخص پریشان ہو گیا۔ اگلی صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر کام دو گے؟ وہ یہودی بولا، ٹھیک ہے، مگر میرے پاس تمہارے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے پورا دن کام کرتا رہا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں اس شخص کے گھر گیا اور اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے ہاں کام کرتا تھا مگر آج اس نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ پورے 30 دن تک کام پر آتا تو اس کو بہت سی اجرت ملتی، لیکن وہ یہودی کے پاس کام پر چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ جب وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا تو وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ جب اس نے سنار کو وہ اشرفی دی تو اس نے 1000 درہم عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کے وقت شوہر گھر آیا تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ وہ نیک شخص بولا، میں یہودی کی دکان پر کام کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کے بجائے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نیک شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا جہاں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنی زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، جب جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انہیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔